اعتکاف کے دوران کون کون سے اعمال کرنے بہت ضروری ہیں؟ مسجد کی حد سے باہر نہ جانا ضروری، اپنے سب سے پہلا عمل تو یہ، دوسرا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اعتکاف میں ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کی نیند خراب نہ ہو، کسی کو تنگی نہ پہنچے، کسی کے امن میں خلل نہ ڈالا جائے۔ موبائل فون ہے، بچے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بہتر ہے آدمی گھر بیٹھے، اس سے بہتر ہے آدمی اپنا وقت کہیں اور گزارے، یہ چیزیں بچنا چاہیے۔ کسی شخص کو بھی تکلیف دینا، کسی شخص کے لیے بھی زحمت کا باعث بننا، یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، بس سیدھی سی بات۔ گھر والوں کا ملاقات کے لیے آنا، بار بار کپڑے تبدیل کرنا کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی کی طبیعت ہے، وہ پانچوں وقت کپڑے تبدیل کرتا ہے، بسم اللہ کرے، اللہ نے اس پہ انعام کیا ہے، اس انعام کا اثر حدیث میں نہیں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی شخص کے بال بکھرے ہوئے تھے تو کنگھی کے لیے اسے پیسے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ اللہ جب انعام کرے نا تو وہ چاہتا ہے اپنے بندے پر اس کا اثر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں بغیر کبر کے، بغیر ولیعذ باللہ متکبر نہ بنے، اچھی گاڑی خرید لیتا ہے، اللہ کے انعام کا اظہار ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، دن میں 2-4 مرتبہ بھی چاہے بدلے، شرن پابندی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ گھر والوں سے ملنے کے لیے کوئی حرج نہیں، گھر والے بھی مل سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں دیکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو بنا ہوا تھا حجرہ مبارک، اس میں ہم اس دن رات کو بتا رہے تھے کہ ایک بالا خانہ تھا، اس بالا خانے میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہوتے تھے تو کھڑکی کھلوا لیتے تھے، بند رکھتے تھے اس لیے کہ کوئی انجانے میں کھولے نہیں، اندر گھر ہے، اور کھڑکی کھلوا لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعتکاف میں اپنا سر مبارک لیٹ کے کھڑکی کے اندر کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں سر میں تیل لگا دیتی تھی، مالش کر لیتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ادھر ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن میں نے اپنے حجاب اور اپنی جو طبی خواتین میں جو حیا اور شرم ہے اس کی وجہ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ایسے دن شروع ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تمہارے ہاتھ تو ناپاک نہیں ہو گئے، تو اس کی اجازت دی۔ وہ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور میں نے اس میں تیل لگایا، کوئی حرج۔ حدود مسجد سے باہر بغیر شرعی ضرورت کے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ مسنون اعتکاف کی قضا کس طرح کی جائے؟ مسنون اعتکاف جو ہے اس کی قضا فقہا نے لکھا ہے اصلاً ہے ہی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات مسنون اعتکاف کی قضا یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں گزار لے۔ کچھ فقہا کی رائے یہ ہے کہ ایک دن باقی دنوں کا اور ایک رات باقی راتوں کی قائم مقام بن جائے گی، تو ایک دن اور ایک رات کا کہیں اعتکاف کر لے روزے سمیت، یہ قضا لکھتے ہیں۔ اور فقہا بعض کہتے ہیں کہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے سنت تھا اب نفل ہو گیا اعتکاف۔ خاتون نے جہاں اعتکاف کر لیا وہ کمرہ بدلنا چاہتی ہیں تو اس سے سنت کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفل چلا ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بالکل جناب ناخن کاٹ کے اعتکاف کے دوران نہیں نہایا جا سکتا، ہم نے کہیں اس کا استثناء نہیں پڑھا۔ دوران اعتکاف 1 گھنٹے کے لیے دفتر کا کام کیا جائے تو یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن اعتکاف نفل بن جائے گا۔ نفلی اعتکاف تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ جمعے کے لیے آئے اور آپ نے سوچا کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہوں اس مسجد میں، جب تک میں اس میں ہوں، تو آپ آدھ گھنٹے کے بعد گئے، گھنٹے کے بعد گئے، 2 گھنٹے کے، تو آپ کا اعتکاف اللہ کی نظر، اللہ کی عبادت ہو گیا۔ باقی جو سنت کا اعتکاف ہے وہ 20ویں روزے کا سورج ڈوبنے سے پہلے سے لے کے اور جب چاند طلوع ہو تو اس کے بعد تک کا ہے۔
وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اس میں جائیں گے تو پھر اعتکاف سنت کا نہیں رہے گا، وہ نفل ہو جائے گا. اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کام مسجد میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا درست تو ہے اصولاً. فقہا نے اس کی مثالیں لکھی ہیں کہ کوئی آدمی معاش کماتا ہے اور مسجد میں مشین رکھ لے اور اس پہ کپڑے سیے، تو بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے، بعض اس لیے اسے ناجائز کہتے ہیں کہ مسجد کو کہیں وہ پیشے کی جگہ نہ بنا لیں، لوگوں کی عادتیں نہ خراب. ورنہ اصلاً وہ احتیاج ہے اسے مال کی. اصلاً اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اسے تنخواہ نہیں ملے گی اور اس کا نقصان ہوگا، تو پھر یہ جواز نکلتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائے گئی، اللہ تعالیٰ زندگی دے، سلامتی سے رکھے. اعتکاف میں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں عورت اور مرد. ہمیں دونوں کے بارے میں کوئی استثناء نہیں ملی، کوئی ایسی چیز نہیں ملی اب تک بھی جس میں فرض جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اعتکاف سے نکلا جا سکے. ہے اس میں اگرچہ اختلاف علماء کا کہ ہماری پوچھتے ہیں تو میں کوئی چیز ایسی اب تک نہیں. اعتکاف جو شروع ہوتا ہے وہ 21 رمضان، اس کی رات 20 رمضان سمجھ لیجئے، 20 کی شام کو شروع ہو جاتا ہے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی آ جانا چاہیے مسجد میں. یہ 21ویں پہلی رات ہوگی اور عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف رہتا ہے. کوئی آدمی کسی بھی غرض سے، شرعی غرض سے مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف سنت کی حیثیت سے نیچے یعنی نفل میں آ جائے گا. اس میں نہ نماز کا استثناء کہیں ملا، نہ نماز جنازہ کرنا. ہاں البتہ جمعہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے وہ جا سکتا ہے. اس میں بھی فقہا نے کیا کہ فرض پڑھ کے ممکن ہو تو فوراً اس جگہ پر لوٹے جہاں پہ اس نے اعتکاف کیا. انہوں نے روزہ جو قضا کرنا ہے اس میں اعتکاف کا کیا مطلب؟ جو لوگ اعتکاف میں تھے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دن اور رات کا اعتکاف مسجد میں کریں، کہیں بہتر یہ نہیں. ایک روزہ رکھ کے اعتکاف میں جائیں گے، یعنی جمعرات کے دن صبح، پھر جمعرات کی شام کو چاند نظر آ گیا تو ختم ہو گیا. ایک رات اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے.